کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نہیں ہوگا۔ تو کیا داڑھی کا معاملہ ایسا ہے؟ داڑھی کا معاملہ ایسا ہے، اگر صرف اللہ کے رسول نے رکھا ہوتا تو اس کا معاملہ سنت ہوتا کہ اللہ کے نبی کی سنت، مگر آپ نے رکھا بھی اور حکم بھی دیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وَاعْفُوا اللِّحْيَةَ، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو لمبا کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، ارفو واعفو، اس طریقے کے الفاظ حدیثوں میں آئے۔ تو شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کسی بات کا حکم دے دے اور کوئی ایسی دلیل موجود نہ ہو کہ اللہ کے نبی نے اس چیز میں گنجائش کی ہے کہ کرو تو بھی حرج ہے، نہ کرو تو بھی حرج ہے، تو وہ چیز واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، اس لیے داڑھی رکھنا فرض ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بعض صحابہ سے یہ بات ثبوت ملتا ہے کہ بعض صحابہ جو ہے وہ ایک مشت سے زیادہ کاٹ لیتے تھے، تو بھائی اہل حدیث اس طریقے کی بات کرے یہ مناسب نہیں۔ جب اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور ہمارا ایک اصول ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں، آپ کے فرمان کے مقابلے میں اگر کسی صحابی کا بھی کوئی قول و عمل ہمیں ملتا ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا منہج ہے، ہمارا اصول ہے، تو ہم ایسی بات کریں۔ اس لیے داڑھی کے سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، واجب ہے، اور داڑھی کاٹنے والا، داڑھی چھیلنے والا، داڑھی کی کاٹ چھانٹ کرنے والا گنہگار ہے۔ اللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں بیان کی گئی نیکیوں کو برباد کرنے والی، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن مسلم سمدائے کو آتنکی ایوم ٹیررزم بولا جاتا ہے، وشیش کر بتائیں جبکہ دیش میں آزادی نے مسلم یا مسلمان آزادی کا حقیقی سہیوگی ہے، پھر بھی اتنا کمزوری ایوم ان کا آدرش کم کیوں ہے؟ ڈاکٹر محفوظ عالم صاحب کا یہ سوال ہے۔ دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کو ہمیں غیر مسلموں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا آتنک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں اگر قرآن کی وہ آیتیں آپ کو پڑھ کے سناؤں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نردوش کی ہتیا کرنے کو پوری مانوتا کا کی ہتیا بتایا، جو قرآن یہ کہہ رہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک انسان کی ہتیا کرنا، ایک نردوش کو قتل کرنا، پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے، وہ اسلام آتنکواد کی تعلیم کیسے مل سکتا ہے؟ ہمارے نبی جنگ کے میدان میں کہتے ہیں کسی بوڑھے کو قتل مت کرو، کسی بچے کو قتل مت کرو، کسی کے ساتھ دھوکہ مت کرو۔ بھئی جنگ کے میدان میں کون تعلیم دیتا ہے؟ جنگ کے میدان میں تو مارو کاٹو کی بات ہوتی ہے۔ میرے نبی نے جنگ کے میدان کے بھی پرنسپلز بتائے، اصول بتائے ہیں۔ اسلام کا آتنکواد سے کوئی تعلق نہیں، مگر اصل معاملہ یہ ہے کہ اب ہم اور آپ نام کے مسلمان رہے۔ مسلمان کو مطلب گوشت کھانے والا، مسلمان کو اگر ٹوپی لگانے والا، ہم پریکٹیکلی مسلمان اگر ہوتے اور ہمارا بیہیویئر، ہمارا ویوہار، ہمارا سلوک اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اگر اسلامی ہوتا تو شاید یہ حالات نہ ہوتے۔ ہم کٹ گئے، اپنے غیر مسلم بھائیوں سے بالکل کٹ گئے، اور ہمارا جو کلچر ہے وہ پورا بالکل غیر اسلامی ہو گیا۔ اس لیے آج یہ ماحول پیدا ہوا ہے۔ ماحول اب بھی صحیح ہو سکتا ہے، ہم پریکٹیکل مسلمان بن جائیں، انشاءاللہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 10 باتیں سورہ حجرات کی روشنی میں نے جو بیان کی ہے، ایک بار میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، پھر سے آپ سمجھ لیجئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ بلا تحقیق کے کوئی بات آگے نہ بڑھائیں، تحقیق کر لیں، جانچ کر لیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا تو صلح کرنا۔ تیسری چیز یہ تھی کہ انصاف سے کام لیں۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ خبردار کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ پانچویں چیز یہ تھی کہ کسی کے اوپر تانا نہ مارے۔ چھٹی چیز یہ تھی کہ کسی کو برے لقب اور برے نام سے، بری اپادھی سے یاد نہ کرے۔ ساتویں چیز یہ تھی کہ کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کرے۔ آٹھویں چیز یہ ہے کسی کی جاسوسی نہ کرے۔ نویں چیز یہ ہے کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور 10ویں چیز یہ سب آدم اور حوا کی اولاد ہے، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، کاسٹ کی بنیاد پر کوئی اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھے۔ اللہ کیا اونچا وہی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور ڈر ہے۔ یہ 10 باتیں ہیں، ان کو ہم اپنا لیں، انشاءاللہ ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین۔ ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ تھے اور جہاد کا اعلان ہو گیا۔ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے وہ جہاد کے میدان میں چلے گئے۔ شاید نے اس واقعے کو اس نظم میں پیش کیا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ
چاہتا ہے، اگر ہو اجازت تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایمان لے آئے۔ اس کو شاعر نے پیش کیا ہے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے میٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔